نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. کوئی ایک بھی جسم پریشان ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے تو سارا جسم اس کے ایفیکٹ میں پریشان تکلیف میں ہوتا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے ہی کسی جسم کے حصے کو تکلیف دیں؟ ممکن ہے؟ بالکل بھی نہیں ممکن. کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے ہی ہاتھ پہ ہتھوڑا مار دیں، کیونکہ اس کی تکلیف ہمیں ہی ہونی ہے. جب ہم اپنے بھائی کو اپنے جسم کا حصہ سمجھیں گے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہم کبھی بھی کسی کے لیے کوئی تکلیف دہ کام نہیں کریں گے. ظاہر سی بات ہے، ہم کسی کا عیب سامنے کرتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوگی. تو جب مسلمان یہ حدیث کو اپنے اوپر اپلائی کرے گا، اپنے مسلمان بھائیوں کو، ایک سارے مسلمان کمیونٹی کو ایک جسم کی مانند سمجھے گا، تو کبھی بھی کسی کے لیے کوئی بھی بری چیز نہیں سوچے گا، اس کے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہے گا، ہمیشہ اس کے لیے اسٹرینتھ بنے گا، اس کا بازو بنے گا اور ایک دوسرے کی مدد کرے گا. اسلام تو ہمیں تعلیم اسی چیز کی دیتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے مل جل کر ایک دوسرے کا حصہ بنیں، ایک دوسرے کو پریشانیوں میں، ان کی تکلیف میں اس کا ساتھ دیں. لوگوں کے عیب نہ تلاش کرو. لوگوں کی کوئی غلطی، کوئی خامی آپ کو پتہ چل جاتی ہے، اس کو اپنے اندر ہی دفن کر لو. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص پر جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے تاکہ ان کو لوگوں میں نشر کر کے اس کو تانا دے، اس کو نشانہ بنا سکے، اس عیب کے ذریعے اس کو نیچا کر سکے. یہ ایک آج کا پرفتن دور ہے، اس میں یہ بڑی چیز آ گئی ہے کہ اگلے بندے کو اپنے سے نیچے رکھنا ہے. اس کی کوئی نہ کوئی بات سامنے آ جائے، کوئی نہ کوئی بات آپ کے پاس آ جائے جس کے ذریعے آپ اس کو لوگوں کے سامنے حقیر بنا دو اور اس کی لوگوں کے اندر عزت کو کم کر دو. حالانکہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ذریعہ اکثر اوقات ہم بن جاتے ہیں. لوگوں کے اندر اگلے بندے کی ویلیو کم کرتے کرتے ہم اپنی ویلیو کم کروا لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، بنی آدم سارے کے سارے خطا کار ہیں. کوئی چھوٹی خطا کا مالک ہے، کوئی بڑی خطا کا مالک ہے، لیکن سب ہے، کوئی بھی نہیں اس سے محفوظ الا انبیاء کرام. انبیاء معصوم عن الخطا ہے سارے کے سارے، لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کسی نہ کسی خطا غلطی کے مالک ہیں. ان کو ان کے عیب، اگر آپ کو کسی کا کوئی عیب پتہ چلتا ہے اس کو ایسے دفن کر لو جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے عیب ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کا پیچھا کرتا ہے کہ مجھے اس کے عیب ملے، اس کی کوئی غلطی خامی ملے، میں اس کے ذریعے اس کو لوگوں کے اندر رسوا کروں، تو اللہ رب العزت اس کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کسی کا کوئی عیب سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اسے بچا لیتا ہے. لیکن اللہ آپ کے عیب سامنے کر دے تو آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ آپ جتنے مرضی عزت دار ہیں معاشرے میں، لیکن آپ کے عیب، ہر بندہ وہ کسی نہ کسی جگہ پہ ایسے عیب کا مالک ہوتا ہے، ایسی غلطی گناہ کا مالک ہوتا ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میری یہ غلطی لوگوں کے سامنے آئے. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی اس غلطی کو لوگ جانیں. اگر وہ نہیں چاہتا تو وہ لوگوں کے عیبوں کو کیوں لوگوں کے سامنے، دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ اس کی لوگوں کے سامنے عزت کم کر سکے. جس طرح آپ کی عزت ہے ویسے ہی دوسروں کی عزت ہے. جس طرح آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا کوئی عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، ویسے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو. ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے نا، اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس کے عیب، اس کے خطا کی پردہ پوشی کرے گا. اس وقت بڑی بڑی سکرینیں لگی ہوں گی، یہاں پہ جتنی مرضی کرتوتیں گولی ہیں وہ ساری سب کے سامنے آ جائیں گی. آج تم کسی کے لیے گھڑا کھودو گے، کل وہ سب لوگ دیکھیں گے جن کے سامنے آپ بڑے ہی عزت دار ہیں، جن کے سامنے آپ کی بڑی عزت ہے، ان سب کے سامنے اللہ رب العزت آپ کے سارے عیبوں کو ظاہر کر دیں گے. تب آپ کیا کریں گے؟ وہ منظر ایسا ہی ہونا ہے، بالکل ایسا ہونا ہے جس طرح آج کا منظر ہے. جیسے آج ہم دوسروں کو پہچانتے ہیں، جیسے آج ہم اپنے بھائی، باپ، ماں، بیٹے، جیسے ان سب کو آج پہچانتے ہیں نا، ویسے ہی کل پہچانیں گے. ہم اپنے بھائی کے سامنے، بہن کے سامنے، باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے بڑے عزت دار ہیں. کیا خیال ہے کہ کل قیامت والے دن
ہمیں اس وجہ سے پکڑ ہو جائے کہ ہم نے اس دنیا میں کسی کا عیب ظاہر کیا تھا، اللہ رب العزت کل قیامت والے دن ہمارا ان سب کے سامنے جن کے سامنے ہم عزت دار ہیں ہمارے عیب کو ظاہر کرتے، کیا باقی رہے گا ہمارے لیے؟ ہم آج کسی کے عیب کی پردہ پوشی کریں گے؟ ممکن ہے کہ کوئی گناہ گار بندہ آج گناہ کرتا ہے، اس کو شرمندگی ہو، اس کو پشیمانی ہو، وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے، اللہ اور اس کا معاملہ ہے، اللہ اسے معاف کر دیں۔ آپ لوگوں کے سامنے اس کا عیب ظاہر کر دیں، اللہ نے معاف کر دیا، اس کے باوجود آپ نے لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر کر دیا، اس کے بدلے میں اللہ آپ کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے۔